بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد اپنے حواریین سے ہے کہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی دعا کرو کہ نزع کی تکلیف مجھ پر آسان ہو جائے کہ موت کے ڈر نے مجھے موت کے قریب پہنچا دیا۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے عابد لوگوں کی ایک جماعت ایک قبرستان میں پہنچی اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ رب کریم سے اس کی دعا کی جائے کہ ان میں سے کوئی مردہ ظاہر ہو جس سے ہم پوچھیں کہ کیا گزری۔ ان لوگوں نے دعا کی، ایک مردہ ان پر ظاہر ہوا جس کی پیشانی پر کثرت سے سجدہ کرنے کا نشان بھی پڑا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مجھے مرے ہوئے 50 سال ہو گئے لیکن موت کے وقت کی تکلیف اب تک میرے بدن سے نہیں گئی۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ یا اللہ تو روح کو پٹھوں سے، ہڈیوں سے اور انگلیوں سے نکالتا ہے، مجھ پر موت کی سختی آسان کر دے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ موت کی سختی کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ 300 جگہ تلوار کی کاٹ سے ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جہاد پر جب ترغیب دیتے تو فرماتے کہ اگر تم قتل نہ کیے گئے تو بستروں پر مرو گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ 1000 جگہ تلوار کی کاٹ سے مرنے کی تکلیف زیادہ سخت ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں بات پہنچی ہے کہ مردوں کو قیامت میں اٹھنے تک موت کی تکلیف کا اثر محسوس ہوتا رہتا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موت دنیا اور آخرت کی سب تکلیفوں سے زیادہ سخت ہے۔ وہ آرا چلا دینے سے زیادہ سخت ہے، وہ کینچیوں سے کتر دینے سے زیادہ سخت ہے، وہ دیگ میں پکا دینے سے زیادہ سخت ہے۔ اگر مردے قبر سے اٹھ کر مرنے کی تکلیف بتائے تو کوئی شخص بھی دنیا میں لذت سے وقت نہیں گزار سکتا، میٹھی نیند اس کو نہیں آ سکتی۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا تو رب کریم نے دریافت فرمایا کہ موت کو کیسے پایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنی جان کو ایسا دیکھ رہا تھا جیسے زندہ چڑیا کو اس طرح آگ میں بونا جا رہا ہو کہ نہ اس کی جان نکلتی ہو نہ اڑنے کی کوئی صورت ہو۔ میرے محترم سامعین، نبی ہو کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ذرا اندازہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایسی حالت تھی جیسا کہ زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب آپ علیہ السلام کا وصال ہو رہا تھا تو پانی سے بھرا ہوا پیالہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رکھا ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اپنے مبارک ہاتھ کو پیالہ میں ڈالتے اور پھر منہ پر ملتے تھے اور فرماتے تھے یا اللہ نزع کی سختی پر میری مدد فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے دریافت کیا کہ موت کی کیفیت بیان کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین، جس طرح ایک کانٹے دار ٹھینی کو آدمی کے اندر داخل کر دیا جائے جس کے ساتھ بدن کا ہر جزو لپٹ جائے پھر ایک دم اس کو کھینچ لیا جائے، اسی طرح جان کھینچی جاتی ہے۔ یہ سب تو نزع کی مختصر کیفیت تھی۔ ان سب کے علاوہ ملک الموت اور اس کے مددگار فرشتوں کی صورت کا خوف ایک مستقل مرحلہ ہے۔ جس صورت پر وہ گناہگاروں کی جان نکالتے ہیں وہ ایسی ڈراؤنی صورت ہوتی ہے کہ کبھی سے کبھی آدمی بھی اس کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ تم جس صورت پر فاجر لوگوں کی جان نکالتے ہو وہ مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اس کا تحمل نہ فرما سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، میں تحمل کر لوں گا۔ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ اچھا دوسری طرف منہ کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ اب دیکھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اوپر دیکھا تو ایک نہایت کالا آدمی دیو کی شکل، بال بہت بڑے بڑے کڑے ہوئے، نہایت سخت بدبو، کالے کپڑے، اس کے منہ سے ناک سے آگ کی لپیٹیں نکل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حالت دیکھ کر غش آ گیا۔ بڑی دیر میں افاقہ ہوا تو ملک الموت اپنی پہلی صورت پر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر فاجر، بدکار، گناہگار شخص کے لیے کوئی دوسری آفت نہ ہو تب بھی یہ صورت ہی اس کی آفت کے لیے کافی ہے۔
یہ فاجر لوگوں کا حال ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے مطیع بندوں کی روح نکالنے کے وقت وہ نہایت ہی بہترین صورت میں ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے اس ہیئت کو بھی دکھاؤ، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت جوان نہایت نفیس لباس پہنے ہوئے خوشبوئیں مہکتی ہوئی سامنے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے اگر مرتے وقت اس صورت کے علاوہ کوئی بھی فرحت خوشی کی چیز نہ ہو تو یہ بھی کافی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رب العزت جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ فلاں بندے کی روح لے آؤ، میں اس کو راحت پہنچاؤں، اس کا امتحان ہو چکا ہے، میں جیسا چاہتا تھا وہ ویسا ہی کامیاب نکلا۔ ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں اور 500 فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر فرشتہ اس شخص کو ایک ایسی خوشخبری اور بشارت دیتا ہے جو دوسروں نے نہ دی ہو۔ اس کے پاس ریحان کی ٹہنیاں اور زعفران کی جڑیں ہوتی ہے۔ وہ سب فرشتے 2 قطاروں میں لائن لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب ابلیس یہ منظر دیکھتا ہے تو اپنا سر پکڑ کر رونا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے حشم و خدم دوڑے ہوئے آ کر پوچھتے ہیں، آقا کیا بات ہو گئی؟ وہ کہتا ہے، کمبختو دیکھتے نہیں ہو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم کہاں مر گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں، ہمارے سردار ہم نے تو بہت کوشش کی مگر یہ گناہوں سے محفوظ رہا۔ حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال کا وقت قریب تھا، کسی نے پوچھا کسی چیز کی رغبت ہے؟ فرمایا کہ حسن سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ حسن آ گئے ہیں، تو حضرت جابر فرمانے لگے، بھائی یہ رخصت کا وقت ہے، اب جا رہے ہیں، یہ خبر نہیں کہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حق تعالی شانہ ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ میرے فلان ولی کے پاس جاؤ اور اس کے روح لے آؤ، میں اس کا خوشی میں اور غم میں دونوں میں امتحان لے لیا، وہ ایسا ہی نکلا جیسا کہ میں چاہتا تھا، اس کو لے آؤ تاکہ دنیا کی مشقتوں سے اس کو راحت مل جائے۔ ملک الموت 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں۔ ان سب کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں جن میں ہر ایک میں 20 رنگ ہوتے ہیں اور ہر رنگ میں نئی خوشبو ہوتی ہے، اور ایک سفید ریشمی رومال میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے۔ ملک الموت اس کے سرانے بیٹھتے ہیں اور فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے ہر عضو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، اور یہ مشک والا رومال اس کی ٹوڑی کے نیچے رکھتے ہیں، اور جنت کا دروازہ اس کی نگاہ کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ اس کے دل کو جنت کی نئی نئی چیزوں سے بہلایا جاتا ہے، جیسا کہ بچے کے رونے کے وقت اس کے گھر والے مختلف چیزوں سے اس کا دل بہلاتے ہیں۔ کبھی اس کی حوریں سامنے کر دی جاتی ہے، کبھی وہاں کے پھل، کبھی عمدہ عمدہ لباس، غرض مختلف چیزیں اس کے سامنے کی جاتی ہے۔ اس کی حوریں بیویاں خوشی میں کودنے لگتی ہے۔ ان سب منظروں کو دیکھ کر اس کی روح بدن میں پڑکنے لگتی ہے، جیسا کہ پنجرے میں جانور نکلنے کو پڑکتا ہے، اور ملک الموت اس سے کہتا ہے، اے مبارک روح چل ایسے بیریوں کی طرف جس میں کانٹا نہیں ہے، اور ایسے کھیلوں کی طرف جو تہ بتہ لگے ہوئے ہیں، اور ایسے سائے کی طرف جو نہایت گہرا وسیع ہے اور پانی بہہ رہے ہیں۔ یہ چند منظروں کی طرف اشارہ ہے جو رب کریم نے سورۃ واقعہ کی اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے، فی صدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود۔ اور ملک الموت ایسی نرمی سے بات کرتا ہے جیسا کہ ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، اس وجہ سے کہ اس کو یہ بات معلوم ہے کہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں مقرب ہے۔ وہ اس روح کے ساتھ لطف سے پیش آتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے سے خوش ہو۔ وہ روح بدن میں سے ایسی سہولت سے نکلتی ہے جیسا کہ آٹے میں بال نکل جاتا ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو سب فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں۔
اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتے ہیں، جس کو قرآن پاک میں رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، اور اگر وہ مقرب بندوں میں سے ہوتا ہے تو سورۃ واقعہ میں اس کے متعلق ارشاد ہے فروح و ریحان و جنت نعیم۔ بس جس وقت روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو وہ بدن سے کہتی ہے کہ حق تعالی شانہ تجھ کو جزائے خیر دے، تو رب کریم کی بندگی اور اطاعت میں جلدی کرنے والا تھا، اس کی نافرمانی میں سستی کرنے والا تھا، تجھے آج کا دن مبارک کو تو نے خود بھی عذاب سے نجات پائی اور مجھے بھی نجات دی۔ اور یہی مضمون بدن رخصت کے وقت روح سے کہتا ہے، اس کی جدائی پر زمین کے وہ حصے روتے ہیں جن پر وہ اکثر عبادت کیا کرتا تھا، آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جن سے اس کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے اور جن سے اس کا رزق اترا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ 500 فرشتے میت کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور جب نہلانے والے اس کو کروٹ دیتے ہیں تو وہ فرشتے فوراً اس کو کروٹ دینے لگتے ہیں۔ جب وہ خوشبو ملتے ہیں تو وہ فرشتے اس سے پہلے اپنی لائی ہوئی خوشبو مل دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کے دروازہ سے قبر تک دونوں جانب قطار لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے جنازہ کا دعا اور استغفار کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ یہ سارے منظر شیطان دیکھ کر اس قدر زور سے روتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں اور اپنے لشکروں سے کہتا ہے تمہارا ناس ہو جائے، یہ تم سے کس طرح چھوٹ گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ معصوم تھا۔ اس کے بعد جب حضرت ملک الموت اس کی روح لے جا کر اوپر جاتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ملک الموت علیہ السلام اس کو عرش تک لے جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کر وہ روح سجدہ میں گر جاتی ہے۔ رب کریم کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو سدر مخدود طلح مندود میں پہنچا دو۔ جب اس کی ناش قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کی نماز کو جو قدم چلے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مصائب پر اور گناہوں سے صبر قبر کے ایک جانب کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردہ تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن وہ اگر دائیں جانب سے آتا ہے تو نماز اس کو کہتی ہے کہ پرے ہٹ، یہ شخص خدا کی قسم دنیا میں ہمیشہ مشقت اٹھاتا رہا، ابھی ذرا راحت سے سویا ہے۔ پھر وہ بائیں جانب سے آتا ہے تو روزہ اسی طرح اس کو اٹھا دیتا ہے۔ پھر وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت اور ذکر اس کو روک دیتے ہیں کہ ادھر کو تیرا راستہ نہیں ہے۔ غرض وہ جس جانب سے جانا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا، اس لیے کہ اللہ کے ولی کو ہر جانب سے عبادتوں نے گھیر رکھا ہے۔ وہ عذاب عاجز ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا تھا ان عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی جانب عبادت کی کسی قسم کی کمزوری سے کچھ ضعف ہو تو میں اس جانب مزاحمت کروں گا، مگر الحمدللہ کہ تم نے مل کر اس کو دفع کر دیا۔ اب میں اعمال تلنے کی ترازو کے وقت اس کے کام آؤں گا۔